محبت میں تو محبوب کا سامنے نظر آنا ہی باعث راحت ہوتا ہے، سینے سے لگ کر ہی سکون ملتا ہے، ہاتھ پکڑ کے بیٹھنا، اسے سانس روک کے سننا، مسکراتے ہوئے دیکھنا اور چہرے پہ آئے بالوں کو ہٹانا پھر کھلکھلانا، باتوں باتوں میں اس کا تھک کر آپ کے کندھے پر سر رکھ دینا، ایسے ڈھیر سارے حسین پل ہوتے ہیں جو راحت دیتے ہیں۔ وہ ایسا ہی تھا، ایک پل میں آسمانوں کی سیر کروانے والا اور دوسرے ہی پل پیروں سے زمین کھینچنے والا، کبھی پرواہ اتنی کہ راہ میں کنکر بھی نہ چبھنے دینا، اور کبھی لاپرواہی اتنی کہ تپتی دھوپ میں تنہا چھوڑ جانا۔ اس سے بہتر کرنا آسان نہیں، اس کا مزاج دھوپ چھاؤں جیسا تھا۔ وہ بس مجبوری کی شادی ہے، میں اسے بیوی نہیں مانتا، وہ بس ماں کی پسند ہے، میرا یقین کرو میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا، اور میں یہ سوچ رہی کہ قریب جائے بغیر بیٹا کیسے ہوا۔ ہر اس غم سے پناہ مانگنی چاہیے جس میں بے بسی شامل ہو اور انسان اپنے راز بولنا شروع کر دے۔ جب یہی باہیں دیکھی تو اسے گلے لگانے کو جی للچایا، سگریٹ پیتے لب جو دیکھے اس کی تو بوسوں کی طلب جاگ اٹھی۔ خوشگوار بتائے وقت کے میسیجز دوبارہ پڑھنے کی اذیت ہی کچھ اور ہوتی ہے، خاص کر کے تب جب آپ جانتے ہو کہ یہ تعلق اب کبھی بھی بحال نہیں ہونا۔ ضروری نہیں کہ انسان کسی لاپرواہی کے نتیجے میں ہی کسی اپنے کو کھوئے، کبھی کبھی انسان کسی اپنے پیاری کا حد سے زیادہ خیال رکھتے ہوئے بھی اسے کھو دیتا ہے۔ تم کہتے ہو تمہیں بارش بہت پسند ہے، مگر تم بارش میں چھتری لیے پھرتے ہو۔ تم کہتے ہو تمہیں سورج سے محبت ہے، مگر تم اس کی چمک میں سائے کی پناہ لیتے ہو۔ تم کہتے ہو تمہیں ہوا سے پیار ہے، مگر جب وہ چلتی ہے تو تم کھڑکیاں بند کر دیتے ہو۔ اسی لیے میں خوفزدہ ہوں، ڈر جاتی ہوں جب تم کہتے ہو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کاش کوئی ایسا سسٹم ہوتا کہ جب کوئی کسی کو یاد کرتا تو یاد آنے والے انسان کا دماغ سگنل دیتا "This person is missing you"، تو شاید بہت سے رشتے بچ جاتے جو ہماری اناؤں کی نظر ہو جاتے ہیں، جنہیں ہم کبھی بتا ہی نہیں پاتے کہ ناراضگی کے باوجود ہم ان کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ بے وجہ اور بے سبب اداسی کا کوئی وقت نہیں ہوتا، آپ تنہائی میں ہوں یا ہجوم میں، یہ کیفیت کبھی بھی آپ پہ طاری ہو سکتی ہے، لیکن یہ چند منٹ کی کیفیت انسان کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے کر دنیا سے الگ کر دیتی ہے۔ یوں تو میں خود کو ذرا پاگل سا بتاتی ہوں، مگر در حقیقت میں لڑکی مکمل نفسیاتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ غلط جگہ پہ غلط اوقات وابستہ کر کے ہم کوستے ہیں سچے جذبوں اور لفظوں کو اور اپنی زندگی کے ضیاع کو۔ ہم ساری کائنات کو تو الزام دے سکتے ہیں، مگر آن نہیں کرتے اپنی غلطیوں کو۔ میں تمہاری گود میں سر رکھ کر سونا چاہتی ہوں، ایک ایسی نیند جس میں تمہارے کھونے کا ڈر نہ ہو، تمہارے بچھڑنے کی اذیت نہ ہو، تمہارے ہجر کی وحشت نہ ہو۔ میرے پاس اذیت، وحشت، تنہائی، بیزاری، اس سے نفرت اور خودکشی کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا۔ میں خاص ہوں، وحشتوں اور اذیتوں کا وہ دور میں گزار چکی ہوں جہاں آدھے سے زیادہ نارمل لوگ یا تو پاگل ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں۔ ہاں، بہت روئی ہوں میں آج، ہاں مجھے تم سے بات کرنے کی بے تحاشا طلب ہوئی۔ غریب کے گھر جہیز نہ ہونے کی وجہ سے کتنی ہی بیٹیاں بن بیاہے بیٹھی رہ جاتی ہیں، اور پھر زمانہ کہتا ہے کہ لڑکیاں پیسوں پہ مرتی ہیں۔ جو لڑکی کسی کو صرف دل سے اتارنے کے لیے باقاعدگی سے رات کے 4 بجے نرم بستر چھوڑ کر نیند سے بوجھل آنکھوں سے وضو کرتی ہو، وہ محبت کرتی ہوگی تو کیسی کرتی ہوگی۔ جب کوئی مجھے کہتا ہے کہ آپ بہت اچھی ہو، آنکھیں نم سی ہو جاتی ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتی ہوں اور سوچتی ہوں، اے اللہ، اگر تو نے میرے عیبوں پہ پردہ نہ ڈالا ہوتا تو شاید میں کسی کی نظر میں اچھی نہ ہوتی۔ اے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والے رب، تیرا شکر ہے۔ درد سر میں تاک جبیں پر بار گیا، محض تیرا ایک بوسہ جانے کتنی مجرب دعاؤں کو ناکارہ بنائے گا، اور سائنس کی جانے کتنی فیکلٹیاں
ضائع کی جائیں گی۔